السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں رہیں خوش اور آباد رہیں۔ پیغام حسینی میں آج کا موضوع ہے امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کیسے ہوئی۔ مامون نے امام علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جان گیا تھا کہ وہ اپنے ناپاک عزائم کو اور مقاصد کو پورا کرنے کے لیے امام علیہ السلام کو وسیلہ ذریعہ نہیں بنا سکتا۔ اس کے علاوہ امام علیہ السلام کی عظمت و بزرگی اور ہر دل عزیزی میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ جس طرح مامون امام علیہ السلام کو گرانے کی کوشش کرتا تھا، اتنا ہی زیادہ امام علیہ السلام کی عظمت اور بزرگی میں اضافہ ہوتا تھا۔ مامون کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ جتنا زیادہ وقت گزرتا گیا، اتنی زیادہ امام علیہ السلام کی عظمت بڑھتی رہے گی اور مامون کا مکار فریب لوگوں پر آشکار ہوتا رہے گا۔ اس کے علاوہ بنی عباس بھی مامون سے اس لیے ناراض تھے کہ اس نے امام علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنایا تھا۔ انہوں نے یہاں تک کہ اپنی اس مخالفت کے اظہار میں انہوں نے بغداد میں ابراہیم بن مہدی کی بیعت بھی کر لی تھی۔ انہی وجوہات کی بنا پر مامون کی حکومت پر بہت سے خطرات منڈلا رہے تھے، لہٰذا مامون نے امام علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا کہ امام علیہ السلام کو خفیہ طور پر قتل کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ۔ اس وجہ سے مامون نے امام علیہ السلام کو زہر دے دیا تاکہ امام سے نجات حاصل کر لی جائے اور بنی عباس ان کے طرفدار ہو جائیں اور ان کی حمایت اسے حاصل ہو سکے۔ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد مامون نے جو خط بنی عباس کو لکھا تھا، اس کے الفاظ یہ ہیں: تم اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ میں نے ولی عہدی علی بن موسیٰ الرضا کے سپرد کیوں کر دی ہے۔ تم جانتے ہو کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب تم میری اطاعت کرو۔ مامون اس بات کی خواہش کر رہا تھا کہ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی خبر ان کے چاہنے والوں تک نہ پہنچے۔ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو اس واقعے سے الگ کر لے۔ امام علیہ السلام کے مخصوص اصحاب اور آپ کے چاہنے والوں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ امام علیہ السلام کی شہادت میں کس کا ہاتھ ہے۔ امام علیہ السلام کے قریبی صحابی ابو سلط حروی کا بیان ظاہر کرتا ہے کہ امام علیہ السلام اور مامون کے تعلقات کیسے تھے اور کس طرح سے امام علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ ابو سلط سے پوچھا کہ مامون تو امام علیہ السلام کا بہت زیادہ احترام کرتا تھا، ان سے دوستی کا اظہار کرتا تھا، ان کو اپنا ولی عہد بھی بنایا۔ ان تمام باتوں کے بنا پر یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ مامون نے ہی امام علیہ السلام کے قتل کا اقدام کیا ہے؟ تو ابو سلط حروی نے کہا کہ مامون نے امام علیہ السلام کی عظمت اور بزرگی کا مشاہدہ کیا تھا، تو ظاہراً تو وہ امام علیہ السلام کا احترام کرتا تھا اور ان کو دوست بھی رکھتا تھا، اور ولی عہد اس لیے بنایا تھا تاکہ لوگوں پر یہ ثابت کر سکے کہ امام دنیا دار ہیں، جس کے بنا پر امام علیہ السلام کی عظمت لوگوں کی نگاہوں میں کم ہو جائے۔ لیکن مامون نے جب یہ دیکھا کہ اس کا یہ حربہ بھی کامیاب نہیں ہو رہا، کیونکہ امام کے زہد و تقویٰ میں ذرا سا بھی فرق نہیں آیا تھا، لوگوں نے تو امام علیہ السلام سے صرف پاکیزگی ہی دیکھی، جس کی وجہ سے امام علیہ السلام کی عظمت اور بزرگی میں اضافہ ہوتا رہا اور امام علیہ السلام کی ہر دل عزیزی کا دائرہ وسیع تر وسیع ہوتا رہا۔ مامون نے مختلف شہروں سے علماء کو جمع کیا کہ شاید ان میں سے کوئی امام علیہ السلام کے علم پر غالب آ جائے اور امام علیہ السلام کا جو علمی وقار قائم ہے اس میں کمی ہو جائے اور علماء کی نگاہوں میں امام علیہ السلام کی منزلت گر جائے۔ لیکن کوئی بھی ایسا نہ کر سکا، کوئی بھی یہودی، آتش پرست، مسلم، کوئی بھی ایسا نہیں کر سکا۔ جس نے بھی امام علیہ السلام سے گفتگو کی، امام علیہ السلام اس پر غالب آئے اور اس کو مطمئن کیا، اور جب ایسا ہوا تو لوگ کہنے لگے کہ خدا کی قسم مامون سے کہیں زیادہ امام علیہ السلام اس مسند کے حقدار ہیں۔ یہ ساری باتیں مامون کے جاسوس اس تک پہنچاتے رہے۔ یہ باتیں سن کر مامون کو غصہ آ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ امام علیہ السلام حق بات کرنے سے کبھی بھی نہیں ڈرتے تھے۔ مامون کے سامنے بھی حق بات بے دھڑک ہو کر کرتے تھے، خواہ وہ بات مامون کو کتنی ہی بری کیوں نہ لگے۔ اس وجہ سے بھی مامون کے حسد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور امام علیہ السلام کے لیے اس کی نفرت اور بڑھ جاتی تھی۔ جب مامون کے تمام حربے ناکام ہو گئے اور ہر جگہ اس کو ناکامی اور ذلت اٹھانی پڑی، تو مامون نے امام علیہ السلام کو خفیہ طریقے سے زہر دے دیا۔ کئی صحابی جو امام علیہ السلام کے ساتھ تھے، امام علیہ السلام کے دفن میں بھی شریک تھے، انہی کا بیان ہے کہ امام علیہ السلام جب مرو سے بغداد تشریف لے جا رہے تھے تو امام جب طوس پہنچے تو مامون نے ان کو انگوروں میں زہر دے دیا۔ مامون امام علی رضا علیہ السلام کو اپنے گلے سے لگایا اور پاس بٹھا کر ان کی خدمت
बेहतरीन अंगूरों का एक तबक रखा और इसमें से एक खोशा उठाकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करते हुए कहा, इब्ने रसूलल्लाह, ये अंगूर नहायत ही उम्दा हैं, तनावुल फरमाइए। आप अलैहिस्सलाम ने यह कहते हुए इनकार फरमाया कि जन्नत के अंगूर इससे बेहतर हैं। इसने शदीद इसरार किया और आप अलैहिस्सलाम ने उसमें से 3 दाने खा लिए। ये अंगूर के दाने जहर आलूद थे। अंगूर खाने के बाद आप उठ खड़े हुए। मामून ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? आपने इरशाद फरमाया, जहाँ तूने भेजा है वहाँ जा रहा हूँ। क़यामगाह पर पहुँचने के बाद आप अलैहिस्सलाम 3 दिन तक तड़पते रहे और बिलाखिर इंतकाल कर गए। और इस तरह इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़या हुई। जिस जगह हारून दफन है उसके सरहाने ही इमाम अलैहिस्सलाम को दफन कर दिया गया। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत बाज़ रवायात के मुताबिक यौम जुमा को बामकाम तूस में हुई। आपके पास इस वक्त अजीज़ व करबा औलाद वगैरह में से कोई ना था। एक तो आप अलैहिस्सलाम ख़ुद मदीना से गरीबुल वतन होकर आए, दूसरे ये कि दारुल सल्तनत मर्व में भी आपने वफ़ात नहीं पाई, बल्कि आप सफ़र की हालत में बाआलिम गुरबत फ़ौत हो गए। इसीलिए आपको गरीबुल गुरबा कहते हैं। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को जबरन मर्व बुलाया गया था। तो जब मामून रशीद ने इमाम अलैहिस्सलाम को वली अहद बनाने के लिए दारुल खिलाफा मर्व में बुला लिया, तो इसके 1 साल बाद बीबी फ़ातिमा मासूम कुम भाई की मोहब्बत से बेचैन होकर बाइरादे मर्व मदीना से निकल पड़ी। सफ़र तय करते हुए बामकाम सावा पर पहुंची तो बीमार हो गई। फिर बीबी को जब भाई की इंतकाल की खबर मिली तो भाई की जुदाई का सदमा शिद्दत पकड़ता गया और आपकी बीमारी बढ़ती गई, यहाँ तक कि सिर्फ 17 यौम के बाद आप भी इंतकाल फरमा गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, वस्सलाम अलैकुम।